محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے جمعہ کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ زندگی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب بہت ہی عنقریب وہ چاند نظر آنے والا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ شاعر کہتے ہیں فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج لوگ دنیا میں دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی حسن کے لیے اپنے آپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں۔ کوئی بھائی سے توڑا ہے، کوئی باپ سے، کوئی ماں سے، کوئی بہن سے، یعنی ایک دوسرے سے اب جدا ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ صرف دنیا کے خاطر، لیکن یہ دنیا کیا ہے، ایک نہ ایک دن ایک ایک کر کے جنازہ اٹھے گی، ہر لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، خالی گھر باقی رہ جائے گا۔ جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہاں پرندہ بھی نہیں پر ماریں گے، اس لیے کہ پرندے بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے۔ آج ایک بیٹا کی ہے زندگی کو دیکھیے اور ایک ماں کی زندگی دیکھیے۔ ماں اگر بوڑھی ہو گئی ہے اور بیٹا جوان ہے، اور جوانی کے عالم میں بیٹا اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ماں سے چلنا پھرنا دونوں نہیں سکتی ہے۔ ماں چلنے سے بھی قاصر ہے، کچھ کام کرنے سے بھی قاصر ہے، لیکن اگر بیٹا جوانی کے حالت میں بیمار ہوتا ہے اور اس وقت بیٹا کے منہ سے پانی کا لفظ نکلتا ہے تو ماں زمین پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے چل کے تب ایک گلاس پانی لا کے بیٹا کو دیتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ لیکن وہی ماں جب بستر پکڑتی ہے، چلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے، اب بیٹا جوان ہو گیا، اب بیٹے سے اگر وہی ماں پانی مانگ لیتی ہے، بیٹا کہتا تھوڑا رکو۔ پھر کچھ دیر گزرا، ماں کہہ رہی بیٹا پانی لا دو، پھر بیٹا کہتا کچھ دیر رکو۔ روکتے روکتے ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن یہ جوان بیٹا ان کو پانی لا کے نہیں دیتا۔ وہی ماں جب چل نہیں سکتی تھی، لیکن بیٹا بیمار تھا، تو بیٹا اور ماں کی محبت دیکھیے کہ بیٹے کے منہ سے ایک بار ایک جملہ نکلا تھا کہ پانی پلا دو، ماں گھسیٹ گھسیٹ کے چل کے ایک گلاس پانی لا کے بیٹے کو دیا ہے۔ لیکن بیٹا کتنا بڑا کمبخت ہے کہ وہ ماں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو پہاڑ ہے جو اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تعظیم کی جگہ ہے، جس کو صفا و مروہ پہاڑ کہتے ہیں۔ حقیقت تو وہ پہاڑ ہے، اس کے اندر پتھر ہے، مٹی ہے، گاج گچھولی پیڑ پودے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، ایک ماں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، ایک ماں کی محبت کو سمجھانے کے لیے، ایک ماں کی اہمیت، ماں کا وقار، ماں کا کردار سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من شاعر اللہ، یہ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اے میرے دوستو، آج حاجی حج کرنے پہنچتے ہیں،
جو ہی مکہ شریف میں پہنچے ہیں اب مینا کے وادی میں پہنچنے والے ہیں، وہی صفا و مروہ پر وہ حاجی چکر لگاتے ہیں، چاہے حاجی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، چلنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اس پہاڑ میں جا کے دوڑنا پڑتا ہے۔ جب تک دوڑے گا نہیں حج مکمل نہیں ہوگا، جب تک اس میں چکر نہیں لگائے گا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک ماں کی عظمت اور ایک ماں کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہے بندوں کو۔ اے میرے بندے دیکھ ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا وقار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا دیا۔ اے میرے دوستو، آج ماں کے لیے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر لیا، اب ماں کا چولہا الگ ہو گیا، ماں الگ کھاتی ہے، بیٹا الگ کھاتا ہے۔ ایک ماں کے پاس اگر 4 بیٹا ہے، 3 بیٹا ہے، تینوں بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اچھا عالی شان مکان اپنے نام کر لیتا ہے، ماں کو ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے دیتا ہے، اور کچھ دن گزرتا ہے، اب یہ 3 چولہا الگ ہو جاتا ہے، ماں کا چولہا الگ۔ یہ کتنا بڑا کم وقت ہے کہ ایک ماں کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا ہے، اس لیے ماں کا چولہا الگ کر دیتا ہے، ماں الگ بنا کے کھاتی ہے۔ اس عمر میں ماں پہنچی ہے جو چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایسے عالم میں ماں کا چولہا الگ ہو جاتا ہے، ایسے عالم میں ماں کا گھر الگ ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے، کبھی بنتا ہے کبھی نہیں بنتا ہے، لیکن ان کے بیٹا کیا کہتا ہے کہ اتنا خرچہ میں تمہیں دیتا ہوں، اتنا دوسرے بیٹے سے لے لو، اتنا تیسرے بیٹے سے لے لو، یعنی اب حصہ بنتا ہے اس میں کہ ہم کتنا دیں گے وہ کتنا دے گا۔ اگر ایک بیٹا 500 روپیہ ماہ اپنی ماں کو دیتا ہے، دوسرا بیٹا 300 روپیہ دیتا ہے، تو دوسرے مہینے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم 300 دیتے ہیں، ہم 500 دیتے ہیں، تم 300 کیوں دیتا ہے، تم کو بھی برابر دینا ہوگا ورنہ ہم بھی 300 دیں گے۔ اے میرے دوستو ذرا ماں کی اہمیت سمجھو، وہی ماں ہے جب بچپن کے عالم میں 4 بیٹا کی پرورش کی تھی، ایک بیٹا چل رہا تھا تو ایک بیٹا گود میں تھا، ایک بیٹا بستر میں پیشاب کر رہا تھا، ایک بیٹا رو رہا تھا، ماں نے چاروں کو سنبھال کے آگے بڑھی ہے، قدم لے کر قدم آگے بڑھائی ہے۔ لیکن یہی چاروں بیٹا جب جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے، ماں چلنے سے قاصر ہے، چل نہیں سکتی ہے، ایسے عالم میں ماں کا یہ حال ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹو سنو، اگر تم اپنے جسم کے چربیوں کو نکال کے گلا کر کے اس کی جوتی بناؤ گے اور اس جوتی کو اپنے ماں کو اور باپ کو پہننے دو گے، اس کے بعد کہو گے کہ ہم نے ماں کا حق ادا کیا، تو حق ادا نہیں ہوا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اپنے جسم سے ہر حصے سے چربیوں کو نکال کر آگ میں گلا کر جلا کر اس کے جوتی بناؤ اور اس جوتی کو اپنے ماں کے قدموں میں، اپنے باپ کے قدموں میں پہنا دو، اور ماں باپ سے کہہ دو کہ اے میری ماں اور باپ تم اس پر چلا کرو، آج کے بعد تو وہ بیٹا اپنی ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا امتحان لیا۔ پہلے دولت کی بات آئی، دولت کا امتحان لیا گیا، جان کی بات آئی، جان کا امتحان حضرت ابراہیم دیے، اب اولاد کی بات آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 70 سال رب کی بارگاہ میں دعا کیے، فریاد کیے کہ پروردگار ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 70 سال جب دعا کیے تو دعا قبول ہو گئی۔ دعا کرنے والے نبی تھے، امین کہنے والے میرے نبی کے گھر کی عورت تھی، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا دیا، وہ بھی پیارا بیٹا دیا، چاند سا چہرہ دیا۔ جب بیٹا حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کی گود میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے پیارے ابراہیم، اے میرے محبوب ابراہیم، اے میرے دوست، اب تم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، مینا کے وادی پہنچتے ہیں، اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں، پھر رات آتی ہے، حضرت ابراہیم سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو اس چیز کی جو تم زیادہ چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم پھر صبح اٹھتے ہیں، مینا کے وادی پہنچتے ہیں، اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم پھر واپس گھر آتے ہیں، تیسری رات سوئے ہیں، خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، تم اس چیز کو میری بارگاہ میں قربانی کرو جو سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہو، سب سے زیادہ تم جس کو مانتے ہو، سب سے زیادہ تم جس کو محبوب سمجھتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا
سمجھا کہ یہ خواب تو اب یہ خواب اللہ تعالیٰ جو خواب دکھایا ہے یہ اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا اے حاجرہ تم میرے بیٹے کو اچھے طریقے سے سجاؤ، لیکن اس سے پہلے ایک امتحان اور لیا گیا تھا۔ 70 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا ملا تھا، وہ بھی چاند سا چہرہ تھا حضرت اسماعیل کا۔ جو ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کی گود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تم اپنی بیوی اور بیٹے کو اس وادی میں چھوڑ کے آؤ، وادی غیر ذی زرع، اس وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی پرندہ بھی نہ ہو، جہاں کوئی کھانے کی چیز موجود نہ ہو، پانی کا چشمہ نہ ہو، اس وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں درختوں کا سایہ نہ ہو، بالکل چٹیل میدان ہو اور جنگل ہو، پہاڑ ہو۔ ایسے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اے میرے دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو 70 سال مانگتے ہوئے 70 سال گزرتا ہے اس کے بعد ایک بیٹا ملتا ہے۔ سوچو ذرا حضرت ابراہیم کتنی محبت کیا ہوگا، کتنا پیار اپنے بیٹے سے کیا ہوگا، لیکن حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں پرندہ پر نہیں مارتا ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں پانی کی کوئی چشمہ موجود نہ ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں کھانا بھی نہ ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی سمندر کوئی دریا کوئی پانی کوئی چیز کی موجود اور وجود نہ ہو، اور وہاں کوئی پیڑ پودا بھی سایہ کے لیے نہ ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اپنے گھر سے چل دیتے ہیں، پہنچ گئے کہاں؟ جہاں ابھی خانہ کعبہ موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں پہنچتے ہیں، اپنے منہ کو بند رکھے ہیں، حضرت حاجرہ کو اونٹ سے نیچے اترنے کے لیے کہتے ہیں، حضرت حاجرہ اونٹ سے نیچے اترتی ہے، حضرت اسماعیل کو حاجرہ کے گود میں دے دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم وہاں سے واپس چل دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ سامان موجود تھی، کچھ کھجوریں موجود تھی اور کچھ پانی کا چشمہ موجود تھا، حضرت ابراہیم نے دیا اور وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ پوچھنے لگی اے ابراہیم یہ وادی غیر ذی زرع میں ایسے آبادی میں آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی پیڑ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے چیز موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، ایسے جنگلوں میں مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کچھ بولتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ دوڑتی ہے، حضرت ابراہیم کے قریب پہنچتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کون ایسی غلطی ہو گئی؟ کس کی سزا تم مجھے دیتے ہو؟ وہ بیٹا جس کو 70 سال تک تم نے مانگا تھا، میں نے مانگا تھا، اس کے بعد ملا ہے، تم اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں کوئی شے موجود نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تم ایسے وادی میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم پلٹ کے نہیں دیکھے، اس خیال سے کہ اگر پلٹ کے دیکھیں گے وہ پیارا بچہ جس سے میں محبت کرتا تھا، جس سے میں پیار کرتا تھا، اگر پلٹ کے دیکھیں گے بیٹے اور باپ کی محبت مچلے گی، اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن جائے گی، اسی لیے بیٹا کو پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاجرہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے اے ابراہیم ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے حاجرہ بات کیا ہے بتاؤ۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی اے ابراہیم یہ جو کھانے کی چیزیں چند کھجوریں ہیں اس کو بھی لے لو اور چند گھٹ پانی جو دے کے جا رہے ہو اسے بھی لے لو۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کیوں؟ حضرت حاجرہ بولتی ہے اے اسماعیل ابراہیم جو خدا تمہیں حکم دیا ہے اس وادی سے باہری جنگل میں چھوڑنے کا، وہی خدا مجھے کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، میری حفاظت بھی فرمائے گا۔ آپ کھانا بھی لیجئے، پانی بھی لیجئے، واپس ہو جائیے۔ اے میرے دوستو ایسا منظر کون دیکھا؟
ایسا منظر کائنات نے پہلی بار دیکھا ہے، اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے جو ابراہیم 70 سال تک مانگ مانگ کر کے ایک بیٹا کو جمع کیا ہے۔ اس بیٹا کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں جہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی پیڑ پودا بھی نہیں ہے کہ اس کے سائے میں بیٹھتے، ایک چٹیل میدان ہے، اس میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں، کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی جدائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے مولا، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ایسے وادی میں چھوڑا ہے، نہ تو یہاں انسان موجود ہے، نہ کھانے کی چیز موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ درخت کے لیے سائے کے لیے درخت ہے۔ میں جنگل میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے پروردگار، آج تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آنے والا وقت میں ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما اور ان کے طرف لوگوں کو مائل عطا فرما، اور میں تیرے کعبے کے سامنے ان کو چھوڑ کے گیا ہوں مولا، اس کعبے کے نمازی اسے بنا مولا، ان کو دیندار بنا۔ وہ دعا قبول ہوئی، باب اجابت سے ٹکرائی، دعا قبول ہوئی۔ آج کم سے کم و بیش 5000 سال گزر چکا ہوگا۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، حاجیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی موسم میں آپ جا کے دیکھیے، جو پھل پوری دنیا میں نہیں ملتا ہے وہ مکہ اور مدینہ میں موجود ہے، کیونکہ ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، مولا ان کو کھانے کے لیے پھل دے، میں کچھ دے کے نہیں جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے تو کھانے کے لیے پھل عطا فرما۔ اللہ نے اتنی برکت اس دعا میں اتنی برکت عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں جو چیز، جو پھل نہیں ملتا ہے وہ مدینہ شریف اور مکہ شریف میں موجود ہے۔ دوسری دعا کیا کیے کہ مولا اسے نمازی بنا، تیرے کعبے کے سامنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حرمت والے گھر کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، مولا اسے نمازی بنا۔ اب تیسری دعا کیا ہوتی ہے کہ مولا اس کے طرف لوگوں کو مائل فرما۔ آج پوری دنیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب کچھ دن گزرتا ہے، اس سے پہلے جب خانہ کعبہ کچھ دن جب گزرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کبھی کبھی وہاں جایا آیا کرتے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو بنا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کو میری نسل میں پیدا فرما، میری نسل میں عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پتھر پر ابراہیم کھڑے تھے وہ پتھر بالکل موم ہو گیا نبی کا نام سنتے ہی، اور وہ پتھر ابراہیم کے قدموں کا بوسہ لے لیا، اس میں اپنی نشانی لے لیا۔ ایک ہی پتھر ہے خانہ کعبہ کے قریب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشان ہے۔ تو جو ابراہیم صرف ایک بار نام لیے تھے تو پتھر پگھل کے موم ہو گیا۔ ہم تو ان کا نام کی تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور ان کے نام کی تسبیح گنتے ہیں۔ وہ ابراہیم ایک بار نام لیے تھے تو پتھر پہ نشان آ گیا تھا، ہم تو بار بار نام لیتے ہیں، پھر ہمیں گھبراہٹ کیسا کہ فرشتے سوال کریں گے؟ فرشتے تو سوال کریں گے ہی، لیکن مسلمان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ بہرحال قربانی کا دن آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کیا دیکھے؟ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کو جب اس وادی میں چھوڑ کے آئے اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے عمر تھے، یعنی چل پھر نہیں کر رہے تھے، کچھ دن وہ پانی اور کھجور چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا گلا سوکھ گیا، ہونٹ سوکھ گئے، اب ماں کی دودھ بھی نہیں مل رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ کیا کی؟ پانی کی تلاش کی۔ اس وقت پانی کیسے تلاش کیا جاتا تھا؟ یعنی کہیں ہریالی اگر موجود ہوتی تھی تو وہاں پانی کا چشمہ ملتا تھا،
یا پرندے اترتے تھے یا اڑتے تھے تو وہاں پانی کو سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پانی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کو گود میں لیتی ہے اور چڑھ گئی کہاں؟ صفا پر، جس کو صفا و مروہ، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن نے اس کو بہترین انداز سے اس کا بیان کیا ہے کہ یہ نشانی ہے اللہ کی، شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت حاجرہ اسماعیل کو لے کے کہا گئی، صفا پر چڑھی ہے اور حضرت اسماعیل کو ایک جگہ لٹا دیتی ہے، رکھ دیتی ہے اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ صفا میں پورے پہاڑ گھوم گئے، پانی نہیں ملا، دوڑتے ہوئے مروہ پر چڑھ گئی۔ یہ دو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ دو ہیں، صفا الگ ہے، مروہ الگ ہے۔ صفا پر پانی نہ ملنے کی بنیاد پر مروہ پر حضرت حاجرہ پہنچ گئی اور حضرت اسماعیل یہاں صفا پر چڑھے ہیں، اس پہاڑ پہ ہے، لیکن حاجرہ اس پہاڑ پر ہے۔ ادھر جب پہنچی ہے، حاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ بچہ ننھا منا سا ہے، وہ بچہ جو چاند سا چہرہ چمکتا ہے، اس وادی میں چھوڑ کے آئے ہیں، اس پہاڑ پہ لٹا کے آئے ہیں، کہیں کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا لے، کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے حاجرہ صفا و مروہ کی چکر لگانا شروع کی، ایک طرف پانی کے لیے بھاگتی ہے، دوسری طرف بچے کی محبت ہے، بچے کا یاد آتا ہے۔ حاجرہ دوڑتے ہوئے بچے کے پاس آتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ بچہ کا گلا سوکھا جا رہا ہے، ہونٹ سوکھے جا رہے ہیں، زبان باہر آ رہے ہیں، لیکن پھر بچے کی محبت تھی، ماں کا ممتا ہے۔ حضرت حاجرہ پھر پہاڑ پہ چڑھتی ہے، پھر پہاڑ میں پانی ڈھونڈنا شروع کیا ہے، پانی نہیں ملا، دوسرے پہاڑ پر پہنچی۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 مرتبہ ان پہاڑوں کی چکر لگائی ہے۔ 7ویں مرتبہ جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل جو ہے ایریا رگڑ رہے ہیں، اس سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا ہے۔ مسیحیت آواز دے رہی تھی، اے حاجرہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے اس کے پشت پر نور محمدی رکھ دیا ہے، اگر یہ اسماعیل یری رگڑ کے کہہ دیتا، پانی مانگ لیتا تو یہ زمزم کیا ہے، آب کوثر اس کے پیر کے ٹھوکر سے ظاہر فرما دیتا۔ اس لیے کہ اس میں نور محمدی کو اس کے پشت میں بچایا گیا ہے، ان کے پشت میں رکھا گیا ہے۔ اے حاجرہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، اگر یہ اسماعیل ایری رگڑ کے ایک بار کہہ دیتا کہ مولا پانی، تو یہ زمزم کیا، آب کوثر اسی سے جاری ہو جاتا، یہیں سے نکل آتا، پھوٹ آتا۔ حضرت حاجرہ جب پانی کو دیکھی تو خوشی کا انتہا نہ رہا۔ حضرت حاجرہ اس پانی کو روکنا چاہی اور چاروں طرف سے روکتے ہوئے کہہ رہی تھی، زمزم زمزم ٹھہر جا، ہے پانی رک جا۔ اگر حضرت حاجرہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی اور ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو آج پوری دنیا میں شراب یہ پانی کر دیتا، پوری دنیا کے لوگوں کی ضرورت کے لیے یہ پانی کافی ہو جاتا اور پوری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا۔ اس لیے حضرت حاجرہ جب دیکھ رہی تھی کہ اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا ہے اور یہ پانی بہ رہا ہے، تو حضرت حاجرہ نے چاروں طرف سے رکاوٹ بنائی اور بنانے کے بعد کہنے لگی، اے زمزم ٹھہر جا، رک جا، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہیں پہ رک جا۔ آج پوری دنیا سے حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو اس پانی کو تبرک بنا کے لاتے ہیں اور وہاں کے جو باشندہ ہے اپنی ضرورت کو اسی پانی سے پورا کرتے ہیں، کھاتے پیتے سب ہیں اس پانی کو۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا، مسیحیت کہہ رہی تھی، مسیحیت پوچھ رہی تھی، اے حاجرہ تم کیوں گھبراتی ہو، کبھی صفا و مروہ پہ کیوں جاتی ہو، اگر اسماعیل مانگ لے گا ایک بار اپنی زبان سے کہ مولا پانی، تو یہ زمزم کی کیا بات ہے، آب کوثر اس یہیں سے جاری ہو جاتا۔ اسماعیل ایک بار ہیری رگڑ دیتا تو آب کوثر پھوٹ آتا۔ اب اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، اب اپنی ماں کی عظمت سمجھو۔ یہاں ایک ماں کی عظمت کو سمجھانے کے لیے تم پر ضروری اور واجب قرار دیتے ہیں کہ جب تک تم اس ماں کی ادا کو اپنا نہیں لوگے تب تک تیرا حج مکمل نہیں ہوگا۔ پہاڑ پہ حاجی جاتے ہیں، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، جو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اس پر بھی ضروری ہے کہ دوڑو یہاں پہ آ کے،
جب تک اس ماں کی یاد کو تازہ نہیں کرو گے تب تک تمہارا حج مکمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہاجرہ کی سنت ہے، اس میں ہر حاجیوں کو دوڑنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ دوڑی تھی، 7 چکر لگائی تھی پانی کے لیے۔ اب جتنے حاجی جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں تو پانی ہر جگہ مل رہا ہے تو پھر اس میں دوڑ کیوں رہا ہے، اس میں چکر کیوں لگا رہا ہے؟ وہ حاجی جواب دیں گے کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی سنت کو باقی رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اسماعیل کی ماں اور بیٹے کی اداؤں کو اپنا نہیں لوگے، ان کی سنت کو زندہ کر نہیں لوگے، تب تک تمہارے حج قبول نہیں ہوگی۔ اب ہر حاجی پر ضروری ہو گیا کہ وہاں جاؤ تو پہلے چکر لگاؤ، چکر لگانا ہے۔ کیوں؟ ایک ماں کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آج جو ایک جوان بیٹا اپنی ماں کو گھر سے الگ کرتا ہے، اپنے باپ کو گھر سے الگ کرتا ہے، ذرا اس وعدے کو بھی دیکھو، اس واقعے کو بھی دیکھو جہاں پانی آج موجود ہے، لیکن حاجی اگر عالم ہے، مفتی ہے، پیر ہے، کوئی بھی ہے، وہاں جاتا ہے تو سب کو دوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ ایک ماں کی اہمیت سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب وہاں چکر لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر ماں باپ کو ایسی بات کہہ دے جس سے تکلیف ہو، لیکن اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنی ماں باپ سے اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو تو ان سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ جب تک ماں باپ نہیں کر دیں گے تب تک جنت نہیں ملے گی۔ میدان محشر قائم ہوگا، ایک نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، ان کا فیصلہ ہوگا، سوال و جواب ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا۔ اگر ماں کا نافرمان ہے، ماں کا گستاخ ہے تو اسے جنت میں جانے کا حکم نہیں ملے گا۔ کیا ہوگا؟ وہاں جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا پہلے ماں کو منا لے، اگر ماں مان لیتی ہے تو جنت تیرے لیے ہے، نہیں مانتی ہے تو سزا تیرے لیے ہے۔ تو میرے دوستو ہر حال میں ماں باپ کی تعظیم ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی تعظیم کو اتنا برقرار رکھا ہے، اتنا اہمیت دیا ہے، اللہ نے اتنا برقرار رکھا کہ سب کو وہاں جا کے دوڑنا ہے۔ جبکہ پانی آج ہے، کل تو پانی کے لیے دوڑا جا رہا تھا، لیکن آج پانی موجود ہے، ہر انسان کے پاس پانی ہے، لیکن پھر بھی وہاں جا کے دوڑ رہا ہے اسی خیال سے کہ ہاجرہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اللہ حج قبول فرما لے گا۔ تو میرے دوستو قربانی کا مہینہ ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بار بار مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، ہم پر ہے کہ نہیں۔ ارے ہم پر یہ کیا لگا رکھا ہے؟ ایک باپ کی محبت دیکھیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ کے ایک حکم پر بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیا۔ آپ تھوڑے سے رقم پر چھری نہیں چلا سکتے، تھوڑی سی دولت پہ جب چھری نہیں چلا سکتے ہیں تو بیٹے کی بات آئے گی تو کہاں سے قربان کریں گے؟ اگر وہاں چھری دمبا پہ نہیں چلتی، بیٹے پہ چل جاتا تو چھری آج ایک باپ کو بیٹے پر چلانا پڑتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ دمبا پہ چلا۔ اگر باپ اپنے بیٹے پہ جیسے چھری رکھے تھے اور چلائے تھے، اگر اسماعیل کا گلا کٹ جاتا تو آج ہر باپ کو ایک ایک بیٹا ذبح کرنا پڑتا۔ اور اگر یہاں نہیں کرتے تو حج کرنے جاتے وہاں تو کرنا ہی پڑتا۔ تو میرے دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں مسئلوں مسائل میں نہیں بلکہ شوق ہونی چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو کھانے کی حیثیت نہیں ہے 2 ٹائم 2 دن مت کھاؤ، لیکن قربانی اللہ کی راہ میں کرو، اس میں بہت ثواب ہے۔ اتنا ثواب ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب لٹاتے ہیں ان کے جسم سے خون کا قطرہ، ان کے گلا جب کٹتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا ہے کہ اللہ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب ثواب کتنا ہے کہ اس کے جسم میں جتنے بال ہے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان قربانی ہے، اللہ جس کو حیثیت دیا ہے اس قربانی کو بجا لائیے۔ اب یہ مت دیکھیے کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں، میرے دوستو اس دور میں 98 آدمی پر واجب ہے، لگ بھگ
اس لیے کہ ہر آدمی خوشحالی زندگی گزارتا ہے، اور مسئلہ کہتا، شریعت کہتی ہے حاجت اصلیہ میں سے اگر زائد یعنی 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی کے علاوہ جو زائد مال ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو اتنا رقم تو آج کے دور میں سب کے پاس ہے، چاہے دونوں نہیں ہے تو ایک ہے، ایک بھی مکمل نہیں ہے تو آدھا ادھر ہے، آدھا پیسہ ہے، آدھا جائیداد ہے، کچھ بھی ہے، سب کو ملا کے تو ہر انسان پر آج واجب ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم یہاں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم کو چھپنا نہیں، چھپنا ہوگا، تب جا کے جنت ملے گی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جنت مل جائے گی، پریشانی ہمارے ساتھ نہیں ہو، لیکن میرے دوستو کلمہ پڑھ لیے ہو تو مصیبت اب تیرے ساتھ آئے گی۔ جب کلمہ پڑھ لیے ہو تو پریشانی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس پریشانی کو جب جھیل کے آگے بڑھیں گے تو جنت ہمارے لیے ہوگی۔ پریشانی سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کیجئے، اور قربانی اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیجئے۔ اگر گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو پھر سب بیکار ہے۔ اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ بڑا خصی لیتے ہیں، 15,000 20,000 10,000 میں لیتے ہیں، اور ایک قربانی کرتے ہیں، جبکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی پر بھی واجب ہو چکا ہے، اس کی ماں پر بھی واجب ہے، اس کے بھائی پر بھی واجب ہے، اس کی بہن پر بھی واجب ہے، اس کے بیٹا بیٹیوں پر بھی واجب ہے، لیکن وہ پورے گھر کے طرف سے کیا کرتے ہیں؟ ایک جانور لیتے ہیں موٹا تازہ اور اس کو قربان کرتے ہیں، پورے گھر والے کے طرف سے کہتے ہیں کہ ہو گیا۔ لیکن یہ قربانی نہیں ہے میرے دوستو، جس کے نام پر واجب ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ اتنے رقم میں کوئی ایسا جانور لیں کہ سب کے طرف سے ادا ہو جائے، سب کا حصہ مکمل ہو جائے، آپ کا نہ جانور پہنچے گا، نہ آپ کا گوشت پہنچے گا، نہ آپ کا رقم پہنچے گا، آپ کا تو نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، آپ کا تقوی، آپ کی متقی، آپ کی پرہیزگاری رب کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ رب آپ کا جانور نہیں دیکھتا ہے، آپ کا گوشت نہیں دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 آدمی پر فرض ہے، 4 آدمی پر واجب ہے قربانی، اور ایک بڑا جانور لے کے خود اپنے نام سے کیا، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دکھاوا ہوگا، رائے، اس کو گوشت کھانا کہا جائے گا، قربانی نہیں کہا جائے گا۔ قربانی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ نیت نہیں ہو کہ ہم گوشت کھائیں گے، یہ بھی نیت نہیں ہو کہ میرا جانور بہت بڑا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے، ارے دوسرا چھوٹا کیا وہ جانے، آپ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھیے۔ میدان محشر میں آپ کو دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نیت یہ ہو کہ مولا ہم جو قربانی کرتے ہیں مولا اسے تو قبول فرما۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور جب جس پر واجب ہو سب کو ادا کرنا ضروری ہے میرے دوستو، ورنہ جیسے آج مسلمان کس حال میں پہنچ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا تو بیماری کا بہانہ، قربانی کا دن آیا تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ہم قرض لے لیے ہیں، یہ لے لیے ہیں، وہ لے لیے ہیں، 4 تلہ 5 تلہ مکان بن جاتا ہے۔